میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام نے انسان کی جو عجیب و غریب خلقت ہے، جو معرفت پروردگار کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس دعا میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار، میرے ایمان کی حقیقت یہ گواہی دیتی ہے، میرے ارادوں کی مضبوطی، میری کھلی توحید اور میرا پوشیدہ ضمیر، میری آنکھوں کے دماغ سے ملے رستے اور عدسے۔ کب کس نے یہ کشف کیا تھا کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کہ آنکھوں کے کچھ ایسے عدسے اور پردے ہیں جو دماغ سے ملے ہوئے ہیں، پکچر کیسے بنتی ہے، آنکھ کیسے دیکھتی ہے، کہاں جا کے پکچر بنتی ہے۔ میری آنکھوں کے دماغ سے ملے رستے اور عدسے، میری پیشانی کے نقوش اور میرے سانس کی نالیاں اور میری ناک کے نرم و ملائم پردے اور میرے کانوں کی جھلیاں، ہم کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سانس لیتے ہیں، یہ سارے ایک ایک سسٹم کا تعارف، اور میرے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ اور حرکات لفظ لسانی اور میری زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ۔ ادھر امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ایک ایسے انسان پر کہ جو چربی کے ذریعے سے دیکھتا ہے، جو گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے بولتا ہے، جو کان کے پردوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ہڈی کے ایک نرم ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام اسی مطلب کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے منہ کے جبڑوں کا کھلنا اور بند ہونا اور میرے دانتوں کے اگنے کی جگہیں اور میری قوت ذائقہ و حمالت ام راسی اور میرے دماغ کی قرارگاہ اور میری گردن کی غذا کی نالیاں اور میرے سینے کی ہڈیاں اور میری شاہرگ حیات اور میرے دل کے پردے اور میرے جگر کے بڑے ہوئے کنارے اور میری باہم جڑی ہوئی پسلیاں وہ حقاق و مفاصلی اور میرے جوڑوں کے حلقے و قبض و عواملی اور میرے اعضاء کے بندھن اور میری انگلیوں کے پورے اور میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میری جلد اور میرے پٹھے اور میرے مہرے اور میری ہڈیاں و مخی و عروقی و جمیع جوارحی اور میرا دماغ اور میری رگیں اور میرے سب کے سب اعضاء اور میری ولادت سے لے کر اب تک میرے بدن پر اگنے والا گوشت اور جلد وما اقلت الارض منی اور زمین پر پڑنے والا میرا بوجھ اور میری نیند اور میری بیداری اور میرا سکون اور میرے رکوع و سجود کی حرکتیں، یہ سب کے سب توحید کی گواہی دیتے ہیں، ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیے جہاں بھی آیات کی بات ہوئی ہے قرآن کی آیات میں یا معصومین کے فرامین میں، ان کو ریلیٹ کیا گیا قیامت کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہے تو کسی منزل کے لیے ہے، کسی ہدف کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اس فرمان میں، اس دعا میں یہی جو رابطہ ہے اس کو برقرار فرما رہے ہیں۔ خدایا اگر مجھے کئی صدیوں کی عمریں عطا کر دی جائیں اور میں یہ چاہوں کہ میں تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں، میں فقط تو نے مجھے جو آنکھ اور بصارت عطا کیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں، تو میں عمر بھر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ تیرا جو بھی شکریہ ادا کروں گا اس میں بھی پھر تیرا احسان میرے شامل حال ہوگا۔ تھوڑا سا میں وقت کم ہے، تھوڑا سا ایک ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ جب سے دنیا انسان کریٹ ہوا تب سے علم الاعضاء جو تشریح ابدان کا علم ہے وہ انسان کی ایک بدن کے ایک حصے کو لے اس پر کام کر رہا ہے۔ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آیا آئی اسپیشلسٹ نے آج تک جب سے یہ علم شروع ہوا ہے آنکھ کے سارے راز منکشف کر لیے ہیں؟ نہیں۔ روزانہ ایک نئی بیماری سامنے آتی ہے، ایک آنکھ کا نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ باقی جتنے اعضاء کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھئے، ذرا جائیے کہ کتنے راز ہیں۔ جس خلقت کے راز منکشف نہیں ہو سکے اس خلقت کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے؟ کیا بات ہے واقعی۔ مستطعت ذلک الا بمنک، میں یہ نہیں کر سکتا تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ صحیح۔ یہ ظاہری نعمتیں ہیں اور باطنی نعمتیں جن کا امام نے اسی اپنی دعا میں پھر کئی اقتباسات میں اشارہ کیا۔ ہم ظاہر بھی نہیں، ابھی ظاہر کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے جبکہ تو اپنی سچی کتاب اور سچی خبر میں بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کا شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ پھر آئیے مولا امیر المومنین نے کیا پھر فرمایا ادھر کہ اسی خطبے میں امام نے فرمایا انشاء الخلق انشاء، یہ سارا کچھ، یہ تو ایک انسان کی بات ہو رہی تھی، پورا جو خزانہ خلقت آفرینش کا خزانہ خدا نے جو کارخانہ
چلایا. انشاء الخلق انشاء، خدا نے خلق کو انشاء کیا، شروع کیا، ایک کائنات بنائی انشاءً، صفر سے. صحیح. ہم بناتے ہیں، جوڑتے ہیں، ہمارا بنانا ہوتا ہے، صفر سے نہیں ہوتا. پہلے سے موجود اجزاء کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کی ترکیب بدلتے ہیں. وابتداء ابتداءً، اور اس نے ابتدا کی بغیر کسی پہلے سے موجود مواد سے. ابتدا وہ حقیقی ابتدا ہے. صحیح. بلا رویت آجالہا ولا تجربت استفادہ، خدا نے اس میں نہ تو کسی اور کی روش کو اپنایا، نہ کسی اور تجربے سے فائدہ اٹھایا. ولا حرکت احدثہ، نہ کسی کوئی حرکت کریٹ کی. ولا حمامت نفس اضطرب فیہا، نہ تو کوئی اضطراب تھا نفس کا. احال الاشیاء لاوقاتها ولام بین مختلفاتها. پھر یہ جو آفرینش کا پروسیس ہے، اس میں ہر شے اپنے خاص مقام، اپنے خاص پیریڈ میں کریٹ ہو رہی. صحیح. کل یوم ہوا فی شان، خدا ہر دن اس کی ایک شان ہے. صحیح. ہر لمحہ اس کی ایک شان ہے. ہر لمحہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی عنصر پھر تخلیق ہو رہا ہے. اور پھر خدا نے یہ نہیں کیا کہ اس کائنات کے مختلف اجزاء بنا دیے، ان کو الگ الگ چھوڑ دیا. اس کائنات کے ایک ایک جز ہر دوسرے جز سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہے، اور یہ مختلفات ایک کل کی صورت میں حرکت کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر یہ پورا کارخانہ کائنات چل رہا ہے، یہ سفر طے ہو رہا ہے، کہیں ہمیں لے کے جا رہا ہے. صحیح. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کہاں ہمیں لے کے جا رہا ہے. کہ اللہ بہت زیادہ شکریہ، استفادہ کیا. یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا.